بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ دوستو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی رکھیں جو کہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ناظرین، 10 رمضان المبارک آپ کی اور میری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات۔ یہ دن اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں جو کہ اسلام میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ کیا بنی جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چونکہ آپ کے والد اور آپ کے شوہر وفات پا چکے تھے اور تجارت آپ خود ہی کیا کرتی تھیں، اور ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کا مال شام جایا کرتا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اور آپ کی ساکھ ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ آپ نے اپنا مال دے کر نبی مہرباں کو شام بھجوایا اور اپنا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ واپسی پر جب نفع بہت ہوا اور آپ واپس تشریف لائے، جس وقت آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت دوپہر تھی، کڑی دھوپ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاخانے میں بیٹھی تھی اور آپ دیکھ رہی تھیں کہ 2 فرشتوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ واپسی پر آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کے اوپر جس طریقے سے آپ کے غلام نے یعنی میسرہ نے مہر ثبت کی، ایک راہب کا واقعہ بھی بتایا کہ ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ نبی ہوں گے اور آپ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان 2-3 واقعات سے پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور آپ نے نکاح کا پیغام بھجوانے میں جلدی کی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ساری خصوصیات کی مالک تھیں اور مکہ کی بہت امیر اور کبیر خاتون تھیں۔ قرآن میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے حوالے سے بہت سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ آپ کے مال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عقائے 2 جہاں کو غنی کر دیا، اور آپ کی 2 زندگی ہیں، یعنی نبوت سے پہلے آپ تاجر ہیں تو نبوت کے بعد آپ معلم ہیں، اور دنیا کے تمام مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کیا۔ آپ کا نکاح 500 درہم مہر مقرر کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ لیکن ان 15 سالوں کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کیا اور ہر طرح کا آپ کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کی، اور آپ ہی کے مال سے نبی مہرباں کو غنی کر دیا گیا۔ آپ کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، سوائے ایک کے، یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، لیکن باقی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، یعنی آپ کی 4 بیٹیاں اور آپ کے 2 بیٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح تیسرا نکاح تھا۔ اس سے پہلے 2 نکاح آپ کے ہو چکے تھے، اور ان سے آپ کی اولادیں تھیں، یعنی ایک ہند کے نام سے اور ایک حالہ کے نام سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حلیہ آپ ہی کی ایک اولاد ہند سے روایت کی گئی ہے۔ دوستو، ایک بہت مشہور شخصیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بازار میں فروخت ہو رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جن کو آپ نے آزاد کیا، اور وہ تمام عمر آپ کے ساتھ رہے، اور آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ دوستو،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت اور آپ کی شخصیت اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی اور بڑی تشفی رہی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد جن الفاظ سے آپ نے نبی مہرباں کو تسلی دی وہ تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہیں، یعنی پہلی اسلام لانے والی بھی ایک خاتون ہی تھی، اور آپ ہی کی سپورٹ کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین متین کی ترویج کے لیے کمر